الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 24، سورہ بقرہ، آیت نمبر 36۔ وَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ ترجمہ معارف القرآن۔ پس پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے اس سے، تو نکالا دونوں کو اس گھر سے جس میں وہ تھے، اور حکم دیا ہم نے کہ نیچے اتر جاؤ، تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور رہن سہن ہے کچھ مدت تک۔ تفسیر اشرفی۔ ابلیس سے حضرت آدم کا آرام سے رہنا دیکھا نہ گیا، اس کی برداشت سے باہر ہو گیا کہ حضرت آدم کو رفیق کے حیات یعنی جیون ساتھی بی بی حوا ملی اور دونوں جنت کی بہاروں میں عیش کر رہے ہیں۔ اس نے ان دونوں سے ملنے کی راہ نکالی اور دروازہ جنت پر دونوں کو اپنی ترکیبوں سے پا لیا، اور پہلے بیوی حوا پھر حضرت آدم سے گندم نما جو فروش یعنی مکار بن کر بولا کہ آپ اس درخت کا پھل کھا لیں، اس کا پھل کھانے والا ہمیشہ جنت میں رہے گا اور صف ملائکہ کا یعنی فرشتوں کی صف میں داخل ہو جائے گا، ورنہ آپ لوگ ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں سے دور کر دیے جاؤ گے، اور مقام قرب یعنی نزدیکی چھین کر مبتلا فراق یعنی جدائی دوری میں مبتلا ہوں گے۔ اس نے اللہ کے نام پاک کی قسم کھا لی۔ حضرت آدم کی شان پاک کے خلاف تھا کہ وہ مولا کے فراق یعنی فرشتوں کی جدائی کو پسند فرماتے، اور یہ بھی پسند نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی قسم کھانے والے کو جھوٹا فرما دیں۔ چنانچہ معصومانہ یعنی نردوش نیک نیتی کے ساتھ ابلیس کے کہے کو خیر خواہی پر مبنی یعنی بھلائی پر آدھارت قرار دیا۔ اس طرح ابلیس اپنی چال چل گیا، پس پھسلا دیا یعنی پھسلا کر دونوں کو شیطان یعنی مردود نے اس جنت یا شجر درخت سے حضرت آدم کو بے گناہ ہی رہے، ان کی نیت کسی گناہ کی نہ ہو سکتی تھی۔ یہ تو شیطان کی حرکت نے نکالا دونوں کو اس گھر جنت سے جس میں وہ تھے، مگر شیطان اپنے اصل مقصد میں ناکام رہا۔ اس کی اس آرزو کو خاک میں ملا دیا گیا کہ وہ جھوٹ بول کر سچا حضرت آدم و حوا کی نگاہ میں رہ جائے۔ اس بات کو دکھا دیا گیا اور حکم دیا ہم نے کہ نیچے زمین پر تم سب لوگ جو اس کہنے میں شریک تھے کہ درخت کا پھل کھانے والا ہمیشہ یہی رہے گا، اور جس نے اس کو کسی وجہ سے مان لیا تھا، اب یہاں سے نکل کر یعنی اتر جاؤ اور اپنی آنکھوں سے شیطان کا جھوٹ دیکھو اور اپنی زندگی کے واقعات سے خود تجربہ و مشاہدہ انوبھو کر لو کہ تمہارا بعض دوسرے کے لیے دشمن ہے، تاکہ کبھی اس جھوٹ شیطان کے کہنے کو نہ مانو۔ ابلیس کی آرزو بھی پوری نہ ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہیں بھی ٹھکانہ نہ ملے، اور نہ یہی آرزو پوری ہوئی کہ انہیں جنت میں آنا میسر نہ ہو، اور صاف کہہ دیا گیا کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے۔ سارے آسمان اور تارے زمین ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور زمین آدم و بنی آدم اولاد آدم کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور یہ خیال نہ کرنا کہ زمین پر ہمیشہ رہنا ہے اور جنت میں آدم و بنی آدم
کی ہمیشہ کے لیے محرومی ہے، بلکہ وہاں بس رہن سہن ہے برائے نام، صرف کچھ قدر قلیل یعنی تھوڑی مدت تک کے لیے، 4 دن کی زندگی کے بعد پھر جنت کا دروازہ ہر مستحق یعنی حقدار کے لیے کھلا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔